نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی افضل المسلمین، الصلاۃ والسلام علی افضل النبیین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی یوم الدین۔ اللہم انزلہ المعقد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ یہاں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم یہاں پر جو کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور شب قدر۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، فرض عبادت کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جنت کے حصول کا، یا تیسرا جہنم سے نجات کا۔ جنت کا حصول یا جہنم سے نجات۔ تراویح پڑھنے سے ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ طاق راتوں کی عبادت 1000 مسلسل مہینوں کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ طاق راتوں کی عبادت مسلسل 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ روزے کبھی سردی اور کبھی گرمی میں آتے ہیں۔ اس طرح ہر 33 سال کے بعد دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کے روزے برابر گھنٹوں کے ہو جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس لیے پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس لیے تیسرے عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنا من النار۔ ویسے رمضان شریف میں چلتے پھرتے کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنات الفردوس ونعوذ بک من النار۔ شب قدر۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اسے اتارا شب قدر میں۔ سورہ قدر آیت نمبر 1، یعنی قرآن پاک کو ہم نے شب قدر میں اتارا۔ تمام قرآن مجید لیلۃ القدر یا شب قدر میں رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آہستہ آہستہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے، حتیٰ کہ 23 سال میں مکمل طور پر نازل ہو گیا۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ لیلۃ القدر کے معنی عظیم رات یا فیصلہ کرنے والی رات۔ اس رات میں آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہی رات ہے
جس کے متعلق سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے قرآن پاک کو برکت بھری رات میں نازل فرمایا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اس رات میں حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ 1000 ماہ سے افضل رات ہے یہ۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی خیر من الف شہر سے ہوئی، کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی اور کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین کے آپ کی بات پر آپ کے صحابہ کو سن کر تعجب ہوا ہے کہ ان حضرات نے 80 برس تک عبادت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بہتر ارشاد نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعجب ہوا تھا، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، یعنی بہت خوش ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر، الدار المنصور اور قرطبی کی حدیث ہے یہ۔ اب دیکھنا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 27ویں شب کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضرت امام مالک کے نزدیک آخری عشرے کی تمام راتیں برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 21ویں رات زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص ليلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کرے۔ شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ؟ ہمارے علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ۔ حضرت شیخ عبداللہ بن بطح رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حافظ رحمۃ اللہ علیہ شب جمعہ کو افضل کہتے ہیں۔ ابو الحسن تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب جمعہ سے وہ رات افضل تھی جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس کے بعد آئندہ سالوں میں رمضان مبارک میں آنے والی شب قدر شب جمعہ سے افضل ہے۔ ہمارے صاحب یعنی اکابر حنفی حنبلی کے قول کی دلیل وہ رات ہے جس کو قاضی امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جمعے کی رات میں تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور رات کے بارے میں یہ فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر فضیلت والی راتوں میں اور روشن دنوں میں جمعے کے دن اور اس کی رات میں کثرت سے درود بھیجا کرو۔
ابن ماجہ اور مشکات شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر دن کو اس کی صورت میں اٹھائے گا، لیکن جمعے کے دن کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ روشن اور تابہ ہوگا، اور اہل جمعہ اس کے گرد اس طرح چلیں گے جیسے دلہن کو جھرمٹ میں لے کر چلتے ہیں۔ سب لوگ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ شب جمعہ جنت میں بھی باقی رہے گی، کیونکہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہوگا۔ شب جمعہ دنیا میں قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے، لیکن شب قدر کا تعین محض ضمنی ہے۔ مستدرک کی حدیث ہے یہ۔ حضرت امام مالک بن انس نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا، اس کو شب قدر کی عبادت کا ایک حصہ مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے سورہ قدر کی تلاوت کی اس نے چوتھائی قرآن کی تلاوت کی۔ اس سورت کو رمضان مبارک کی آخری نماز یعنی عشاء میں پڑھنا مستحب ہے۔ روح الامین کا نزول اور گناہگاروں کی مغفرت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس نوری جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ زمین پر اترنے کے بعد وہ اپنے جھنڈے 4 جگہوں پر گاڑ دیتے ہیں: خانہ کعبہ کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس، مسجد بیت المقدس کے پاس اور مسجد طور سینا کے پاس۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ۔ فرشتے زمین میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹھری، کوئی کشتی ایسی نہیں ہوتی جہاں مومن مرد موجود ہوں اور فرشتے وہاں نہ ہوں۔ ہر جگہ، ہر جنگل میں، ہر وادی میں، ہر دریا کے کنارے پر، ہر گھر میں، کوئی جگہ، ہر پہاڑ پر، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہتی جہاں پر یہ فرشتے موجود نہ ہوں۔ البتہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، صور یا ناپاک چیز، یا لوگ ناپاک موجود ہوتے ہیں، ایسی پلیدگی کی جگہ پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناپاک جگہوں پر، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں بھی جگہیں ساری پاک اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ پاک گھروں میں داخل ہونے کے بعد تمام فرشتے تسبیح، تقدیس اور تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور امت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی عبادت پر آمین کہتے ہیں۔ تمام رات رہ کر فجر کے وقت وہ آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے رہنے والے فرشتے پوچھتے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہم دنیا میں تھے، کیونکہ دنیا والوں کی یہ رات شب قدر تھی۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کی حاجتوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے والوں کو بخش دیا اور گناہ گاروں کے لیے نیکوکاروں کی شفاعت منظور فرما لی۔ یہ سنتے ہی آسمان دنیا کے فرشتے اپنی اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تمام فرشتے
اپنی اپنی جگہوں پر لوٹ جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے یہ۔ روح الامین مسافہ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اس خاص رات میں ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں جب آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں تو کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہتا جس سے انہوں نے سلام کر کے مسافہ نہ کیا ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شب قدر کی پہچان۔ شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ اس شب میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی موسم معتدل ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس رات میں کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ اس رات کی صبح کا سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا۔ شب قدر میں پڑھنے کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر میں دعا کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفون، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تحب العفو تو بخشنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی پس تو مجھے بخش دے۔ اس دعا کی خاص بات یہ ہے، خاص ایک بات یہ ہوتی ہے اس دعا میں، کیا؟ مغفرت۔ اس میں ایک مغفرت ہے اور ایک ہوتی ہے عفو۔ مغفرت یہ ہے کہ گناہ بخش دیا گیا، ٹھیک ہے، مغفرت یہ ہے کہ گناہ بخش دیا گیا، لیکن فرشتوں نے جو دائیں بائیں کندھے پر ہیں لکھ لیا، روز محشر ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ پیش ہو جائے گا، پھر اللہ تعالی ہم سے ان گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بے شک کیونکہ اس نے معاف فرما دیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فاعف عنی، تمہیں بخش دے، تو اس گناہ کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں اس نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اور ان فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے ان کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اس دعا کی اور باتیں خاص طور پر یہ ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں عفو کے معنی کن چیزوں پر مشتمل ہیں۔ عفو، نمبر 1 بدن میں عافیت، نمبر 2 دین میں عافیت۔ جہاں تک بدن میں عافیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ دین میں عافیت کا مطلب نیکی، بھلائی، عبادت کی توفیق کا ملنا ہے اور آخرت سے متعلق ہر عمل دین میں عافیت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ گویا دین میں عفو یہ ہے کہ معافی اور بخشش ملے اور ہم سے درگزر کر دیا جائے، اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دیں گے تو ہماری ضروریات بن مانگے ہمارے پاس آنے لگیں گی اور اللہ ہم پر اپنی خاص عنایت فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی مختصر لیکن جامع دعا تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اس لیے نہ صرف طاق راتوں میں بلکہ آخری عشرے میں بھی
اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے۔ رمضان المبارک میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے جو ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، غریبوں کو افطار کروائیں یا افطاری بھجوائیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں، صبر، قوت اور برداشت سے کام لیں، نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اس لیے کہ تلاوت قرآن پاک رمضان المبارک سے خاص طور پر منسلک ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک نازل ہی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا ہے، اور رمضان المبارک میں تو قرآن پاک پڑھنے کے کیا ہی ثواب اور کیا ہی مرتبے ہیں۔ اب خاص طور سے ممکن ہو، ویسے تو ممکن ہو تو اس ماہ میں صاحب جو استطاعت ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، اس ماہ میں عمرہ کریں۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ غریبوں کا خاص خیال رکھیں، نوکروں کے کام کو ہلکا کر دیں۔ اب آ گئی عید الفطر کی رات۔ عید الفطر کی رات، عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے۔ جب یہ رات ہوتی ہے تو اس رات کی صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں پھیلا دیتا ہے۔ وہ زمین کی طرف اترتے ہیں اور گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جنہیں جن اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد، اے امت محمدیہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کریم رب کی طرف چلو، وہ تمہیں بزرگی عطا فرمائے گا اور تمہارے بڑے گناہ بخش دے گا۔ پھر جب وہ عید گاہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جو مزدور کام کرے تو اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اسے پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رمضان المبارک میں ان کے روزوں کا ثواب اپنی رضا اور مغفرت رکھی ہے۔ پھر فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو، مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، آج کے دن اپنی اس جماعت میں تم اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ مجھ سے مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے لیے جو مانگو گے وہ بھی عطا کروں گا، لیکن اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ یعنی عید الفطر کے دن آخرت کے بارے میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہم افسوس کہ عید الفطر کے دن اور عید الفطر کی رات ہمیں کسی قسم کا ہوش ہی نہیں رہتا کہ یہ مزدوری ملنے کی رات اور مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں کبھی سزا پانے والوں کے درمیان رسوا نہ کروں گا۔ اس حالت میں اپنے گھروں کو جاؤ کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تم نے مجھے راضی کیا، میں نے تمہیں خوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اعزاز کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو اختتام رمضان المبارک پر حاصل ہوتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں جادو اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔
ليلۃ الجائزہ میں جادو اور بندشیں ختم۔ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت توبہ کی نیت سے ادا کریں، اور نماز کے بعد یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ یعنی چاند رات کو جب دوسرے دن عید ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نفل حاجت برائے توبہ کی نیت کرنی ہے، اور نماز کے بعد پوری ایک تسبیح یا توابو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تمام ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 3، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، رشتے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت ہی تیر و ہدف عمل ہے۔ اب تھوڑا سا یہ تمام رمضان المبارک کے بارے میں بتانے کے بعد ذرا سی اس چیز پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ شب قدر ہو گیا، رمضان مبارک بھی ہو گیا، اس چیز پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے، ٹھیک ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اب اس میں آخر جو مقصد بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ یہاں تک کی تمام باتیں ہم نے مختلف عنوانات کے تحت سمجھا دیں۔ آخری بات رہ گئی ہے، کون سی بات؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی مقصد روزوں کا یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بننے کے لیے روزے تو ہم نے رکھ لیے، خاص طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر روزے رکھنے کا مقصد ہمارے پاس جو ہے وہ پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ تو روزے کے مقاصد میں کیا آئے گا؟ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، باقی اعضائے بدن کی حفاظت، حلال اور حرام کا خیال رکھنا، جائز اشیاء میں بھی احتیاط برتنا۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے۔ حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے ان کے اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے عقب سے بھی اس کے کپڑوں پر نظر جما کر دیکھا، اس کا روزہ بھی مکروہ ہو گیا۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ۔
دیکھیے کتنی سخت ہے نگاہ کی حفاظت. یہ مختصر سے بیان کیا جا رہا ہے ورنہ بڑی چیزیں ہیں. نمبر 2، زبان کی حفاظت. جھوٹ، چغلخوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. زبان پر ہماری بہت پکڑ ہے. زبان پر اور خاص طور سے ٹو اور تجسس پر. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈھال کو کون سی چیز ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے؟ ڈھال تو ایک مضبوط چیز ہے، اس کو کون سی چیز ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت. بعض علماء کے نزدیک تو جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں قے کریں. دونوں نے اس میں قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن حرام چیزوں کو اختیار کیا کہ دونوں عورتیں روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی واضح ہو گیا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گئیں. اور تجربہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کو روزے میں فاسق کا مطلب گناہگار، فاسق لوگوں کی روزے میں بری حالت ہو جاتی ہے. اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہترین صورت یہ کہ گناہوں سے بچیں، بالخصوص غیبت سے. جبکہ ہمارے ہاں تو لوگوں نے غیبت کو روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. نمبر 3، کان کی حفاظت. تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے. ہر مکروہ چیز کا سننا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے. بالکل اسی طرح کان لگا کر سننا، کان لگانا کسی چیز کی طرف ٹو لگانا زبردست گناہ ہے. ٹو لگانا، تجسس کرنا، چھپ چھپ کے کسی چیز کو سننا یا ظاہراً سننا، ٹھیک ہے نا، یہ سب زبردست گناہ ہے، بہت گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں. نمبر 4، باقی اعضائے بدن کی حفاظت. مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اور اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے پرہیز کرنا. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے. اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر ساتھ ہی وہ زہر اس کو ہلاک بھی کر دے گا. نمبر 5، حلال اور حرام کا خیال رکھنا. 5ویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا نہ کھائے
کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے روزے کی غرض؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ مقصد روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ یعنی شہوت اور جانوروں کی صفت کو ختم کرنا، اور قوت نورانیہ اور قوت ملکیہ یعنی نورانی صفت اور فرشتوں کی صفت کا بڑھانا ہے۔ 11 ماہ تک بہت کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر ایک ماہ میں کچھ کمی کر دیں تو کیا جان نکلی جاتی ہے؟ لیکن نہیں، ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ سحر کے وقت حفظ ما تقدم کے طور پر اور افطار کے وقت تلافی ما فات میں اتنی مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر روزے کی حالت کے اتنے کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ امام غزالی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، روزے کی غرض یعنی ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل لیتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ کوئی کمی ہم نہیں کرتے، بلکہ زیادتی مختلف انواع کی کر لیتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور رمضان میں عمدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب سحر ہو کر کھاتا ہے، اور بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جائز اشیاء میں بھی احتیاط برتنا۔ چھٹی چیز جس کا روزے دار کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس بات سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اب یہ 6 چیزیں ہیں عام صلحہ کے لیے ضروری ہیں، جو یہ خاص طور سے 6 چیزیں عام لوگوں کے لیے، عام صالحین کے لیے ضروری ہیں۔ اب تھوڑا سا خواص اور مقربین کے لیے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ خاص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ یعنی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا اضافہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں دل کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس چیز کا خیال تک نہ آئے کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ خواص اور مقربین کے لیے اس چیز کا خیال آنا بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق میں اعتماد کی کمی ہوگی۔ مگر یہ امور ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ خواص اور مقربین کے لیے ہے، لیکن بتا اس لیے دیا جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ خواص اور مقربین لوگ کہاں تک پہنچیں گے، کون لوگ ہیں جو درجے لوٹ کر لے جائیں گے اور ہم کہاں پہ رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے تو ہیں، ہم لوگوں کو ان کی حویث کرنا بھی بے محل ہے، اور اس حالت کو پوچھے بغیر، اس حالت کو پہنچے بغیر یعنی خواص کے درجے پر یا مقربین کے درجے پر پہنچے بغیر ان کو اختیار کرنا، اس کو اختیار کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں
آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض ہے۔ کتبہ علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بس زبان کا روزہ جھوٹ اور غیبت سے بچنا، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کو سننے سے اعتراض کرنا، آنکھوں کا روزہ لہو لعاب سے اعتراض کرنا، اور ایسے ہی باقی اعضاء کا روزہ، حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوت سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی ہونا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعتراض، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، بغیر رمضان کا روزہ چاہے ساری عمر بھی رکھے، رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم و فضل سے نوازے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔